بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح و طلاق اور ہماری ذمہ داریاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 طلاق کی شناعت و قباحت۔ نمبر 1، حضرت محمد بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شخص کے بارے میں خبر دی گئی جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی تھیں۔ پس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی غصے میں کھڑے ہوئے، پھر فرمایا کیا وہ اللہ کی کتاب سے کھیلتا ہے، اور حال یہ کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی و جلال کو دیکھ کر ایک شخص کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ بحوالہ سنن نسائی حدیث نمبر 3401۔ نمبر 2، ایک اور حدیث میں ہے بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 2197۔ ترجمہ، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ ایک شخص ان کے پاس آیا اور بولا کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس خاموش رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ شاید یہ اس کی بیوی کو اس کی طرف لوٹا دیں گے، رجعت کا حکم کر دیں گے۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی چلا آتا ہے، پہلے حماقت کا کام کر گزرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اے ابن عباس، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے نکلنے کی جگہ بنائے گا، یعنی راستہ نکالے گا، حل نکالے گا، اور بے شک تو اللہ سے نہیں ڈرا، اس لیے کہ تو نے اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر طلاق نہیں دی بلکہ اکٹھی 3 طلاقیں دے دی، اس لیے میں تیرے لیے حل نکلنے کا راستہ نہیں پاتا۔ تو نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو عدت کے لیے طلاق دو۔ نمبر 3، واضح ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق دے دینا اگرچہ واقع ہو جاتی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تحقیق کے مطابق حرام اور بدعت ہے۔ نمبر 4، بحوالہ تفسیر مظہری حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 طلاق ایک ساتھ دے دینا بدعت ہے، حرام ہے، اور الگ الگ 3 تہروں میں دینا مباح ہے۔ نمبر 5، علامہ محمود بابرنی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ طلاق بدعت ہمارے نزدیک حرام ہے، لیکن اگر ایسا کر لیا گیا تو 3 طلاق واقع ہو جائیں گی اور اس کی عورت نکاح سے جدا ہو جائے گی، رجعت کا حق نہ رہے گا اور حرمت مغزہ سے حرام ہو جائے گی۔ نمبر 6، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہی ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں بحوالہ تفسیر مظہری، بے شک 2 طلاق یا 3 طلاق ایک لفظ یا مختلف الفاظ سے ایک تہر میں دے دینا حرام ہے، بدعت ہے، گناہ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ سے دوسری روایت یہ ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا بدعت ہے، حرام ہے، اسی کو اختیار کیا ہے ابو حفص نے، اور یہی روایت کیا گیا حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے، اور وہ امام مالک رحمۃ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص سنت طریق پر طلاق دے اور اس کو پچھتانا پڑے۔ نمبر 8، ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دیں، آپ میرے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تیری بیوی تیری جانب سے 3 طلاقیں تو پڑ گئیں، اور 97 طلاقوں سے تو نے اللہ کی آیتوں سے کھلواڑ کیا۔ بحوالہ موطا امام مالک۔ نمبر 9، علامہ عینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے کہ جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں تو وہ تینوں پڑ گئیں، اور لیکن وہ گناہگار ہو گیا۔ نمبر 2، علامہ ابن حزم ظاہری نے فرمایا اور حنیفہ نے کہا کہ طلاق بدعت ہوگی
جبکہ یکبارگی دے دی۔ اور دار قطنی کی حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے کہ ابن عمر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کیا فرماتے ہیں اگر میں اس بیوی کو 3 طلاق دے دیتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب تو تم اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتے اور تمہاری بیوی تم سے بائنا یعنی جدا ہو جاتی۔ نمبر 11، حضرت مولانا مفتی حکیم احمد حسن خااب دامت برکاتہم علیہ ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ طلاق دینا ضروری ہے تو صرف 1 طلاق دے دی جائے، اس کے بعد جو بھی حالات ہوں گے ہو جائیں گے، لیکن طلاق دینے سے پہلے ایک بار کچھ اچھے اور صلاحمند آدمیوں کو بیچ میں ڈال کر رشتے کو بنانے رکھنے کو کوشش کر کے اس پر عمل کر کے دیکھیں۔ بہاوالہ احمد حسن غزلفہ۔ نمبر 12، حضرت مفتی فتمہ علم حکمت۔ نمبر 12، حضرت مفتی سید عبدالرحیم رحمۃ اللہ لاجپوری ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں، الجواب بلا وجہ شرعی طلاق دینا سخت گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا اور شیطان کو خوش کرنا ہے، البتہ کسی وجہ سے شوہر اور بیوی میں ایسی رنجش ہو گئی ہو، ایک دوسرے کے حقوق پامال ہو رہے ہوں اور طلاق کے بغیر چارہ نہیں رہا ہو، تو طلاق دینے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ شوہر ایسے تہر میں جس میں صحبت نہ کی ہو صرف 1 طلاق دے۔ غصہ اور جیش میں آ کر 3 طلاقیں دینے کا رواج چل پڑا ہے، بلکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاق کے بغیر طلاق ہی نہیں ہوتی، یہ بالکل غلط ہے۔ 1 طلاق دینے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، اور شوہر عدت میں رجوع نہ کرے تو عدت پوری ہونے کے بعد عورت بائنا یعنی نکاح سے جدا ہو جاتی ہے اور جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ جوش اور غصے میں آ کر 3 طلاق دے دیتے ہیں، جب جوش اور غصہ ختم ہوتا ہے تو پچھتاوے اور پریشانی اور پشیمانی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر 1 طلاق دی ہوتی اس کے بعد شوہر کا ارادہ بیوی کو اپنے پاس رکھنے کا ہو تو بہت آسان ہے، صرف قولاً یا عملاً رجوع کر لینا کافی ہے، عورت اس کے نکاح میں رہے گی، رجوع پر گواہ بنا لینا بہتر ہے، اور اگر عدت پوری ہو گئی اور اس کے بعد دونوں کا ارادہ ساتھ رہنے کا ہو جائے تو دونوں کی رضامندی سے تجدید نکاح کافی ہوگا، البتہ اس کے بعد شوہر 2 طلاق کا مالک رہے گا، اور اگر شوہر نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں تو شوہر گناہگار ہوگا، اور 3 طلاق کے بعد دونوں اپنا گھر آباد کرنا چاہیں تو شرعی حلالت ضروری ہوگا۔ بہاوالہ فتویٰ رحیمیہ۔ نمبر 13، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ کا ایک اور سبق آموز ہمدردی اور نصیحت سے لبریز فتویٰ ملاحظہ فرمائیں، لہٰذا مسلمانوں کو 3 طلاق دینے کا طریقہ بالکل چھوڑ دینا چاہیے، خاص کر غصے کی حالت میں طلاق نہ دیں، غصے میں شیطان انسان پر مسلط ہو جاتا ہے، اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور جب طلاق دینے پر آتا ہے تو 3 سے کم پر ٹھہرتا ہی نہیں۔ غصے میں 3 طلاق دے دینا جواں مردی اور پہلوانی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے اوپر قابو رکھے۔ اگر طلاق دیے بغیر چارہ نہیں ہو تو مناسب یہ ہے کہ طلاق دینے سے قبل کسی مستند تجربے کار عالم یا مفتی سے مشورہ کر لیں، ان کے مشورے پر عمل کریں، انشاءاللہ پشیمانی نہ ہوگی۔ بسا اوقات لوگ طلاق کا معاملہ وکیل کے پاس لے جاتے ہیں، وکیل بھی طلاق نامہ لکھنے میں عموماً 3 طلاق لکھتے ہیں، ان کو بھی اس سے احتجاج کرنا چاہیے کہ بہت ہی شدید ضرورت ہو تو 3 طلاق 1 لکھنے پر اتفاق کریں، عورت یا اس کے گھر والوں کا اصرار ہو تو 1 طلاق بائن لکھیں، یہ مضمون اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ بہاوالہ فتویٰ رحیمیہ۔ نمبر 14، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ رمضان ہیں۔ آج کل دین سے بے پرواہی، اس کے احکامات سے غفلت بری طرح عام ہوتی جاتی ہے، جاہلوں کا تو کیا کہنا ہے، لکھے پڑھے عرائض نویس بھی 3 طلاق سے کم گویا طلاق ہی نہیں سمجھتے، اور رات دن اس کام کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ 3 طلاق دینے والے بعد میں پچھتاتے ہیں اور اس فکر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح بیوی ہاتھ سے نہ جائے۔ حدیث صحیح میں 3 طلاقیں بے وقت دینے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت غضبناک ہونا، اور امام نسائی نے بروایت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے، اسی لیے بے وقت 3 طلاق دینا باجماع حرام و ناجائز ہے۔ بہاوالہ تفسیر معارف القرآن۔ نمبر 15، مرشد فقیہ امت حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ ایک فتوی میں تحریر فرماتے ہیں، طلاق عامتاً غصے میں دی جاتی ہے، پیار و محبت میں اس کی نوبت کم ہی آتی ہے، اس لیے تدبیر بتائی گئی ہے کہ تفہیم کی جائے،
انجام پر بھی نظر رہے۔ جب کوئی تدبیر کارگر نہ ہو اور بغیر غصے کے بھی آدمی یہ سوچ لے کہ اب نبھا نہیں ہو سکتا، حقوق ادا نہیں کیے جا سکتے، تو پھر علیحدگی ہی چاہیے، ایک طلاق سے تعلق ختم کر دیا جائے۔ بغیر اس ترتیب کے انجام پر نظر نہ ہونے کی وجہ سے اگر آدمی ایک دم 3 طلاق دے دے تو پھر پچھتاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کبھی اپنے لیے دوسرے نکاح کی صورت نہیں ہوتی، ابتلا معیشت کا اندیشہ ہوتا ہے، کبھی بچوں کی پرورش دشوار ہو جاتی ہے، کبھی عورت لاوارث رہ جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پر عمل کرنا اس قسم کی پریشانیوں سے تحفظ کا ذریعہ بھی ہے اور مصیبت سے پرہیز بھی۔ بہوالا فتویٰ محمودیہ ترتیب نمبر 16۔ مفسر قرآن حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نصیحت مسلمانوں کو چاہیے کہ 3 طلاق کے بارے میں قرآن و سنت اور اجماع صحابہ ائمہ اربعہ کا اتباع کرے۔ بحوالہ معارف القرآن ادریسی نمبر 17۔ نماز نہ پڑھنے پر طلاق دینا کیسا ہے؟ اس سوال کے جواب میں حضرت مولانا حکیم مفتی احمد حسن خان صاحب رمکراز ہیں۔ جواب: شوہر کا نماز نہ پڑھنا یا پردہ نہ کرنے پر طلاق دینا ہرگز نیکی کا کام نہیں اور اچھا عمل بھی نہیں ہے۔ طلاق خدا کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے اور بدعت و معیشت ہے۔ کسی خرابی کو مٹانے کے لیے بڑی خرابی کو اپنانا عقل و دانش کی بات نہیں ہے۔ خرابی و گناہ کو چھڑوانے کے لیے حسن عمل دانشمندی سے کام لینا ضروری ہے۔ احسن احمد غزلفہ انتہائی کلامہ طلاق میں اصل سے اس سے بچنا اور رکنا ہی ہے، بغیر حاجت شدیدہ کے طلاق دینا ہی نہیں ہے۔ حلال چیزوں میں سب سے پسندیدہ عمل غلام آزاد کرنا اور سب سے مبغوض و ناپسندیدہ عمل طلاق ہے۔ تاریک صلاح کو طلاق دینا مستحب بھی کہا گیا ہے، لیکن یہ اس گھر کے لیے ہے جہاں سب مکمل پابند صوم و صلاۃ ہوں، مکمل دیندار مثالی گھرانہ ہو، صرف ایک بیوی پر ہی زور نہ چلایا جا رہا ہو۔ اور پھر بہت سے حضرات نے ترک نماز پر مارنے اور طلاق سے منع بھی کیا ہے۔ دلیل کی اس بیعت دی گئی ہے کہ ان اعمال کے منافعات عورت ہی کی طرف لوٹ رہی ہے اور اس میں مرد کو کوئی حق تلفی نہیں ہو رہی ہے، لیکن ایک ساتھ 3 طلاق دینا گناہ ہے، بدعت ہے، ندامت و خجالت ہے، شرمندگی و پشیمانی ہے اور رسوائی و بے عزتی ہے، آیت اللہ سے مذاق و کھلواڑ ہے، قرآن و سنت کے بتلائے ہوئے طریق سے سراسر روگردانی ہے۔ اس لیے کسی خرابی کو مٹانے کے لیے بڑی خرابی کو اپنانا دانشمندی کی بات نہیں ہے۔ بحوالہ فتویٰ علم و حکمت نمبر 18۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ اپنی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا خلاصہ و مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا، میں نے اپنی بیوی کو 8 طلاقیں دے دیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تجھے اس بارے میں کیا بتلایا گیا؟ اس نے کہا، مجھ کو بتایا گیا کہ وہ بائنہ ہو گئی، نکاح سے جدا ہو گئی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں نے سچ بتایا، مسئلہ اسی طرح ہے جو انہوں نے بتایا۔ علقمہ تابعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور مسئلہ دریافت کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو 99 طلاقیں دے ڈالی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 طلاقوں نے تو اس کو بائنہ خارج از نکاح کر دیا اور بقیہ ساری طلاقیں حد سے تجاوز سرکشی ہے۔ حبیب بن ثابت کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور بولا، میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہ تمہاری طرف سے 3 طلاقوں سے ہی بائنہ ہو گئی اور بقیہ تمام طلاقیں اپنی دوسری بیوی پر تقسیم کر لو۔ معاویہ بن ابی یحییٰ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا، میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دے دی۔ فرمایا، 3 طلاق سے ہی تجھ سے بائنہ ہو گئی۔ حضرت ابو عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دے دیں۔ حضرت ابو عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور مسئلہ دریافت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی نافرمانی میں 3 طلاق سے بائنہ ہو گئی اور باقی 997 طلاقیں خالص ظلم و زیادتی رہیں۔ اگر اللہ چاہے انہیں عذاب دے اور اگر اللہ چاہے تو ان سے درگزر فرمائے۔ بحوالہ تفسیر مظہری نمبر 19۔ حضرت محمد مفتی محمد شفیع تحریر فرماتے ہیں، لعل اللہ
یحدث بعد ذلك امراض ضمنی طور پر یہ مستفاد ہوا کہ منشار ربانی یہ ہے کہ طلاق دینے کی مجبوری ہی پیش آ جائے تو طلاق ایسی دی جائے جس میں رجعت کرنے کا حق باقی رہے، جس کی مسنون صورت یہ ہے کہ صاف لفظوں میں صرف ایک طلاق دے دے اور اس کے ساتھ غیظ و غضب کے لیے کوئی ایسا لفظ نہ بولے جو رشتہ نکاح کو بالکل یا منقطع کر دینے پر دلالت کرتا ہو۔ مثلا کہہ دے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، کہہ دے تمہیں بہت سخت طلاق دیتا ہوں، یا کہہ دے کہ اب میرا تم سے کوئی تعلق نکاح باقی نہیں۔ ایسے الفاظ اگر طلاق صریح کے ساتھ بھی کہہ دیے جاویں یا خود یہی الفاظ بنیت طلاق کہہ دے تو اس سے رجعت کا حق باطل ہو جاتا ہے۔ یہ اصلاح شرع میں طلاق بائن ہو جاتی ہے جس سے نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے اور رجعت کا حق باقی نہیں رہتا۔ بحوالہ تفسیر معارف القرآن شفیع۔ نمبر 20، حضرت مولانا سید محمد عاقل صاحب مظاہری شرع ابی داود میں تحریر فرماتے ہیں، طلاق عند اللہ سبحانہ و تعالی مبغوض اور ناپسند ہے۔ علامہ قسطلانی شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نکاح کو مشروع فرمایا اسی طرح طلاق کو مشروع فرمایا، جس میں طلاق کو مبغوض قرار دیا گیا اور وہ مجہول ہے۔ اس طلاق پر جو بلا وجہ دی جائے کثیر الطلاق شخص مذموم قابل مذمت ہے، اور یہ چیز محاسن اخلاص سے نہیں ہے۔ شریعت میں طلاق دینے کا ایک طریقہ ہے جس سے تجاوز کرنا جائز نہیں، باری تعالیٰ کی معیشت اور اپنے نفس پر ظلم ہے۔ الحاصل طلاق اگر بضرورت اور مصلحہ ہے تب تو اس کے جواز میں کسی کو کلام نہیں ہے۔ نمبر 21، مشہور فقہ زمانہ مفتی محمد تقی عثمانی مدذل تحریر فرماتے ہیں، ترجمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو طلاق و طبع 3 طلاقیں دیتے ہوئے سنا تو آپ خفا ہوئے اور فرمایا کہ تم اللہ کی آیات کو مذاق بناتے ہو یا یہ فرمایا کہ کھیل بناتے ہو؟ جو شخص طلاق البتہ دے دے گا ہم اسے 3 ہی قرار دیں گے۔ بحوالہ المغنی لابن قدامہ، صفحہ نمبر 103، جلد نمبر 7۔ نمبر 22، حضرت مفتی احمد حسن خان صاحب زید مجاہدین سے غصے میں 3 طلاق کا مسئلہ دریافت کیا گیا تھا، وہ سوال و جواب یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ سوال، ساس بہو کے جھگڑے میں شوہر نے غضبناک ہو کر 3 طلاقیں دے دیں۔ الجواب، غیظ و غضب اور غصے کی حالت میں انسان کو آخری اور فیصلہ کر دینے والی بات نہ کہنا چاہیے، فیصلے کی بات کہنے سے پہلے خود سوچنا اور مشورہ کرنا چاہیے اور قدم پھر آگے بڑھانا چاہیے۔ لڑائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اگر ساس کو بہو سے اختلاف تھا تو بیٹے کو الگ رہنے کے لیے کہہ دینا تھا تاکہ گھر بگڑنے کی نوبت نہ آتی۔ بحوالہ فتویٰ علم و حکمت، ایک ذرا سی بات پر مدت کا یارانہ گیا، ہاں مگر اتنا ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے۔ نمبر 23، مالک بن حارث کہتے ہیں کہ ایک شخص ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا، بے شک میرے چچا نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یقیناً تمہارے چچا نے اللہ کی نافرمانی کی اور شیطان کی اطاعت کی، اس لیے اللہ نے اس کے لیے کوئی راستہ حل نہیں بنایا۔ یہ جانا تھا نہ آئیں گے تو کیوں جانے دیا ان کو، یہی اے داغ پچھتاوا مجھے آتا ہے رہ رہ کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔